اگر حیثیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، ذہنیت ٹھیک ہو، ولدیت ٹھیک ہو، تو ساری عمر نبی کی زیارت بھی نہ کرو، نبی کی زیارت بھی نہ کرو، نبی کی بزم میں بھی نہ بیٹھو، نبی کے چہرے کی زیارت بھی نہ کرو، صحبت نبی سے فیضیاب بھی نہ ہو، تب بھی اویس قرنی کی طرح صحابی رسول کہلاؤ۔ توجہ ہے نا؟ دیکھا آپ نے دونوں فرق دیکھے آپ نے؟ اویس قرنی وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں نبی کی زیارت نہیں کی، بغیر زیارت کیے ہوئے صحابی۔ اب کہا گیا یہ قانون اسلام کا کہ نہیں، صحابی ہونے کے لیے تو زیارت پیغمبر کرنا ضروری ہے، کہاں ضروری ہے؟ پھر اویس قرنی نے کہاں زیارت کی؟ ثابت کرے کوئی؟ زندگی بھر نہ بزم رسالت میں آئے، نہ دیکھا، نہ زیارت کی، ہے کوئی مسلمان جو ان کی صحابیت سے انکار کرے؟ اتنا بڑا صحابی ہے کہ جنگ احد میں جب بڑے 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 نبی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور رسول کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو اس اویس قرنی کو جب اطلاع ملی تھی تو اٹھا کر پتھر اس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے، یہ کہہ کر کہ اللہ جانے میرے محبوب کا کون سا دانت ٹوٹا ہے۔ یہ عشق محمد، یہ عشق محمد۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں دانت توڑ لیے تم نے، کیوں سیلف ٹارچرنگ کر رہے ہو؟ یہ تو اسلام میں گناہ ہے، یہ تو جاہلانہ رسم ہے، کیوں گناہ کر رہے ہو؟ تو ویسے قرنی نے کہا میں نے سنا ہے میرے محبوب کے دو دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو کہا پھر دو ٹوٹے ہیں رسول کے دانت تو تم بھی دو ہی توڑ لیتے، یہ سارے دانت کیوں توڑ لیے؟ کہا مجھے کیا پتا میرے رسول کے کون سے دانت ٹوٹے ہیں۔ ارے بڑا فیصلہ دے رہا ہوں آج کل جو چل رہا ہے، کہا مجھے کیا پتا میرے رسول کے کون سے دانت ٹوٹے ہیں، اس لیے میں نے سارے دانت توڑ لیے، سارے دانت توڑ لیے۔ تو سنت صحابی و رسول کیا ہوئی کہ جب اسے نہیں پتا تھا کہ رسول کے زخم کہاں آیا ہے، اس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے نا۔ نہ کسی صحابی نے اسے بدعتی کہا، نہ رسول نے اویس قرنی کو کافر کہا، نہ جاہل کہا کہ یہ کیا کیا کہ اپنے سارے دانت توڑ لیے، کچھ نہیں کہا۔ تو عزیزان محترم پھر دنیا ہم پر کیوں اعتراض کرتی ہے؟ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو تاریخ نے بتایا کہ سر سے پاؤں تک 1950 زخم تھے حسین کے جسم پر، اسی لیے ہمارے جوان کبھی سر پہ کما مارتے ہیں، کبھی زنجیر مارتے ہیں، کبھی تلوار مارتے ہیں، کبھی ماتم کرتے ہیں۔ اللہ جانے حسین کے کہاں